سب یہ فنون لطیفہ کے بارے میں بالخصوص اگر ہم شوبز کی چیزوں کی، جیسا کہ فلم اور ڈرامہ ہے، ریڈیو ہے، اس کے کئی شعبے ہیں، شاخیں ہیں، کیا اس سلسلے میں احکامات ہیں اور اسلام فنون لطیفہ کو کتنی اہمیت دیتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دین اسلام میں کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزوں کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، اور دنیاوی معاملات میں شریعت اسلامیہ نے ہمارے ہاں ہر چیز کو جائز رکھا ہے، الا کہ اس کی شروط و قیود لگائی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز اس میں داخل ہو جائے تو وہ چیز شرعاً غیر شرعی ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے، اور اگر ان قباحتوں سے اس چیز کو بچا لیا جائے تو وہ چیز معاشرے میں بہتری کے لیے کردار پیش کر سکتی ہے۔ حقیقت اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے شروع میں بھی بات کی ہے کہ ایک دور تھا کہ جب یہ چیزیں ہمیں اپنی پرانی گزری ہوئی ثقافت اس کو یاد رکھنے کے لیے، معاملات جو ہیں اجاگر کرنے کے لیے یہ چیزیں معاون ثابت ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ میں آپ کو ایک مختصر سی مثال دیتا ہوں۔ ایک جگہ مہمان ایک چلا گیا تو کھانا اس کے پاس رکھا گیا، تو کھانے کے ساتھ انہوں نے ایک ڈنڈا بھی رکھ دیا، تو میزبان لقمہ اٹھائے اور ساتھ اس کو دیکھے اور پریشان ہو جائے۔ آخرکار اسے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے بندو، یہ کھانا تو ٹھیک ہے، یہ ساتھ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہمیں پتہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن ہمارے بڑے ایسے رکھتے تھے۔ اس نے کہا اپنے بڑوں سے پوچھو، مقصد بھی تو ہو نا، کھانے کے ساتھ اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ بڑوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بڑے رکھتے تھے لیکن وہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، مقصد کا ہمیں بھی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا چلیں اپنے بڑوں سے پوچھیں۔ وہ بڑے چلتے چلتے جب آخر پہ بات نکلی تو بات یہ آئی کہ یہ کھانے کے ساتھ انہوں نے دان صاف کرنے کے لیے خلال رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ آتی گئی اور وہ ایک جو ہے کھانے کے ساتھ متنفر کرنے والی چیز بن گئی۔ تو آج ہماری یہ جتنے بھی ایسے ہیں نظام، اس میں یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں۔ تو جتنی قباحتیں ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں لباس کے معاملے میں کیا حکم ہے پھر؟ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے چونکہ جب آپ جاتے ہیں اس طرف، تو لباس کے معاملے میں کیا حکم ہے؟ لباس میں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا 2 قسمیں میری امت میں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا اور وہ ضرور پیدا ہوں گی۔ ایک ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، یعنی ظالم حکمران۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسا ماحول، ایسے لوگ، ایسی عورتیں معاشرے کے اندر آ جائیں گی، کاسیات عاریات ممیلات مائلات، جو کپڑے تو پہنیں گی لیکن پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ اب ننگی ہونے کے کئی معنی ہیں۔ اتنا باریک لباس پہن لیا جائے کہ جو قابل ستر اعضاء ہیں وہ ظاہر ہوتے جائیں، اتنا چست اور چوبند لباس پہن لیا جائے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ جسم کے اعضاء جن کو چھپانا مقصود تھا وہ ظاہر ہو رہے ہوں، یا جو ہے جتنا ستر کے قابل جسم ہے اس کو نہ ڈھانپا جائے، وہ جو قابل ستر چیزیں ہیں وہ جو ہے ظاہر ہوتی جائیں۔ اس طرح کی چیز یہ ہے کاسیات عاریات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث مبارکہ، حدیث مبارکہ صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا ربا کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کتنی ہی جو ہے دنیا میں لباس پہننے والی آخرت کے دن ننگی رہیں گی، کیونکہ انہوں نے لباس کے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا ممیلات مائلات، خود بھی مائل ہونے والی ہیں اور لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ تو اب اگر یہ برائی آج اس شعبے کے اندر آ گئی یا آ جاتی ہے یا رہتی ہے تو پھر قطعاً شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا آپ نے ابھی ذکر فرمایا ہے صحیح بخاری میں، وہ حد ہے نا بنیاد؟ حد ہے۔ بہت۔ ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں سدرا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی میڈم۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈرامہ دیکھنا بھی گناہ ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا ڈراماز میں کام کرنا جائز ہے، اس حوالے سے بھی بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
ہر وہ ڈرامہ یا ہر وہ آرٹ یا ہر وہ فن کہ جس کے اندر 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے تو وہ جائز ہوگا. سب سے پہلے کہ شریعت کے منافی نہ ہو، دوسرے نمبر پر اخلاقاً بھی وہ ڈرامہ ٹھیک ہو، تیسرے نمبر پر قانوناً بھی وہ ٹھیک ہو. یعنی جو بھی معاشرے کے اندر قانون بنایا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ٹھیک ہو، اس کا کوئی نقصان نہ ہو. اور سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے شریعت کو کہ وہ شریعت کے تقاضوں کے منافی نہ ہو. اگر یہ چیزیں تمام کی تمام اس ڈرامے کے اندر، اس فلم کے اندر، اس آرٹ کے اندر، اس فن کے اندر کوئی بھی چیز ہے وہ پائی جاتی ہیں تو آپ اپنے معاملات کو سر انجام دے سکتے ہیں. لیکن جہاں پر بھی شریعت کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو یا اخلاق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، وہاں نہ تو ڈرامہ بنانا جائز ہوگا، نہ ہی اس کو دیکھنا جائز ہوگا، نہ ہی اس کی تشہیر کرنا جائز ہوگا، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بھی معاملہ کرنا جائز ہوگا. اس لیے ان 3 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ لیں. جس طرح کہ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ بھی اس سے پہلے بیان ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس کو ملحوظ خاطر رکھ لیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. آگے آخر تک آیت ہے دنیا والآخرہ، دنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی والا معاملہ وہ پھیلاتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت عذاب ہے. اب اس کے اندر بہت ساری تفصیل ہے. اگر ہم اس کو اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے، ان تمام پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بے حیائی کے تمام تر معاملات، ان کی تشہیر کرنا، ان کو پھیلانا، ان کو دیکھنا، ان کو دکھانا، یہ تمام لحاظ سے منع ہوگا. منع ہوگا. ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. طیب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی طیب صاحب. میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ میں باکسنگ دیکھنے کا بڑا شوقین ہوں. سارا ٹائم ہمارے گھر پہ باکسنگ میچز لگے ہوتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈریسنگ بڑی کھلی ڈلی سی ہوتی ہے ان کی، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی گناہ کا تو نہیں؟ باکسنگ دیکھتے ہیں جی. جی، کوئی بھی چیز ایسی جس میں آپ ٹائم صرف کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے. اگر تو آپ اس کو دیکھ کر کوئی مہارت حاصل کر رہے ہیں تو پھر یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا کہ ان کا جو لباس ہے وہ بہتر کروایا جائے. جیسے صحیح البخاری کے اندر یہ ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چند صحابہ جو حبشہ کے رہنے والے تھے وہ اپنے نیزے برچیاں لے کر مسجد میں آ گئے، اور ان کے ساتھ وہ مہارت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آزمائی شروع کرنے لگ گئی، یعنی جنگ کا طریقہ جو ہے وہ کھیل رہے تھے. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رخسار پر میں نے اپنا رخسار رکھا اور میں بھی ان کو دیکھتی رہی کہ وہ کھیل رہے ہیں. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. تو اس میں یعنی یہ ایک جذبہ، مہارت، یہ چیزیں اگر ان سے یعنی کچھ سیکھنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو درست ہے. اور اس میں لباس کا اس کے شارٹس انہوں نے پہنی ہوتی ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لباس کا جو ہے خیال رکھا جائے گھروں میں، کیونکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں تو آپ تنہائی میں الگ میں اس کو دیکھیں، گھروں میں اس چیز سے اجتناب کریں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اگر تو مرد نے اپنا سطر مکمل طور پہ چھپایا ہوا ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ کافر کو اگر مار رہا ہے تو اس میں تو بالکل کوئی قباحت نہیں دیکھنے میں، کہ آپ اس معنی میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافر دوسرے کافر کو مار رہا ہے تو ایسی صورت میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ اس معنی میں لڑائی کروائی جائے کہ دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے دیکھنے دکھانے کا، کچھ سیکھنے سکھانے وہ کا، جو باکسنگ ہے وہ تو مقابلے ہوتے ہیں نا مصعب، ان کی تو مقابلے اسی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو کافر کو مار رہا ہے نا، پھر تو کوئی دیکھنے میں قباحت نہیں. صرف آپ نے اصول ہی یاد رکھنا ہے کہ اس کا سطر چھپا ہوا ہو، پھر تو دیکھنا بھی اس میں کوئی قباحت نہیں، دکھانا بھی، تشہیر کرنا کوئی قباحت نہیں ہوگی. لیکن اگر مسلمان اس کے اندر شامل ہے اور یہ سیکھنے سکھانے کا مقصد یہاں سے پھر لوگ یہاں سے یہ بھی لے لیں گے ایک پہلو پھر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو امریکہ کی، انگلینڈ کی فلمیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں. نہیں، فلموں کی بات نہیں، میں ابھی صرف باکسنگ کی بات کر رہا ہوں. جو سوال کیا گیا اس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب صرف اور صرف باکسنگ کا جہاں تک تعلق ہے نا تو اس میں جائز ہوگا. لیکن اگر مسلمان کی آپ لڑائی کروا رہے ہیں تو پھر مناسب نہیں ہوگا. کیوں کہ ایسے ہی فضول میں جس چیز کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو پھر شرعاً جائز نہیں. ٹھیک ہے.